السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے مائنڈ میں، جن کے دماغ میں ہر وقت گندے خیالات آتے رہتے ہیں، جن میں وہ اتنا ملوث ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے کاموں کو بھی انجام نہیں دے پاتے ہیں۔ نماز میں اگر کھڑے ہوں گے تو بھی دنیاوی خیال اور گندے خیال آتے رہیں گے۔ تو میں بتاؤں گا کہ یہ خیالات سے بچیں کیسے، اور دوسرا یہ کہ جن لوگوں کے ذہن میں خیال آتے ہیں تو ان پر پھر مصیبتیں کیا آتی ہیں جن کا انہیں دنیا میں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دیکھو، جو خیال کا جو تعلق ہے نا، وہ دو وجہوں سے خیال آتے ہیں، دو وجہوں سے ذہن میں گندے خیالات آتے ہیں۔ پہلی وجہ جس کو ہم اور آپ جانتے ہیں، جو کہ شیطان ہے۔ شیطان ہمارے دماغ میں گندے خیالات ڈالتا ہے، ٹھیک ہے۔ شیطان، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شیطان تمہارے دلوں پر گھٹنے ٹیکے ہوئے بیٹھا ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو گھٹنے ہٹا لیتا ہے، ورنہ پھر گھٹنوں کو ٹیک کر بیٹھ جاتا ہے۔ شیطان کی نا ایک سونڈ ٹائپ کی ہے، جو ہاتھی کی جیسے سونڈ ہوتی ہے نا، اس طرح کی شیطان کی ایک سونڈ ہے۔ تو وہ اپنی سونڈ کو ہر وقت اس شخص کے جو اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے، اس کے دل پر اپنی سونڈ کو رکھے ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ذہن میں خیالات آتے ہیں۔ تو ایک تو وجہ ہو گئی شیطان کی جانب سے ذہن میں خیال آنے کی، گندے خیالات، جس کی وجہ سے انسان نہ کوئی اپنا کام کر پاتا ہے، نہ اپنے کاموں کو مکمل کر پاتا ہے، نہ نماز پڑھ پاتا ہے، نہ کسی کام میں دھیان لگتا ہے، نہ دل لگتا ہے۔ وہ بس گندے خیالات ہی اس کے ذہن میں آتے رہتے ہیں۔ تو پہلی وجہ تو ہو گئی شیطان کی جانب سے۔ دوسری وجہ جو ہم لوگوں کی غلطی ہے، جس وجہ سے ذہن میں خیال آتے ہیں، اس کی طرف ہمارا دھیان بھی نہیں جاتا۔ دوسری وجہ ہم خود ہیں، یعنی ایک خیال جو شیطان کی جانب سے ہوتا ہے، دوسرا خیال خود اپنا اس میں انوالو ہونا، یہ اہم چیز ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ جس چیز میں آپ اپنے آپ کو انوالو کریں گے نا، وہی خیالات آپ کے ذہن میں آئیں گے۔ مثلا اگر کوئی انسان کہیں جا رہا ہے، راستے میں چلتا جا رہا ہے اور وہ کھانا کھانے کے لیے جا رہا ہے، ٹھیک ہے، مثلا ہوٹل میں جا رہا ہے، تو اسے کھانا ہی اس کے مائنڈ میں چلے گا۔ اگر کوئی انسان دن بھر کسی طرح کی اس نے باتیں کی، جس کام میں ہر وقت وہ رہتا ہے، تو رات میں سویا تو اکثر اس کو اسی ٹائپ کی خوابیں دکھتی ہیں۔ کیونکہ وہ ذہنی اس کے خیالات تھے۔ تو ذہن میں جو انسان خیالات میں انوالو ہوتا ہے، یعنی کہ جو شیطان ذہن میں خیال ڈالتا ہے، ان خیالات سے جب انسان متاثر ہو جاتا ہے تو خود اپنے اس کا مائنڈ ان چیزوں کو سوچنے لگتا ہے، تو جس میں وہ پھر پوری طریقے سے ان خیالات میں الجھ جاتا ہے، اور پھر ان خیالات سے نکلنا انسان کے لیے بہت مشکل پڑ جاتا ہے۔ تو مین ہاتھ جو ہے، مین جو اس کی جڑ ہے، وہ تو فتنہ فساد شیطان ہے، لیکن اس میں شیطان نے صرف دعوت دی اور آپ اس میں انوالو ہو گئے، یہ آپ کا بڑا گناہ ہے۔ ایک مرتبہ ایک صاحب نے شیطان سے پوچھا کہ بھائی تمہیں کیا ملتا ہے کہ دو لوگ بیٹھے ہوں تو ان میں لڑائی کروا دیتے ہو، اور سر پھڑوا دیتے ہو، پولیس تھانے کروا دیتے ہو، جیل کروا دیتے ہو، تمہیں کیا ملتا ہے؟ تو شیطان نے کہا ہم کرتے ہی کیا ہیں؟ اس نے کہا کہ تم ہی تو سارا معاملہ کرتے ہو۔ تو وہ عابد صاحب کو لے کر آیا شیطان، اور اس نے کیا کیا کہ ایک حلوائی شیرہ کڑھاؤ میں رکھا ہوا تھا، اور وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا حلوائی اپنی دکان پر۔ تو شیطان نے اس میں ایک انگلی اپنی ڈبوئی شیرہ کے اندر، اور یوں شیرہ لے کے دیوار پہ لگا دیا۔ تو یہ وہ صاحب کھڑے ہو کے دیکھ رہے تھے کہ دیکھیں شیطان کرتا کیا، لڑائی کرواتا کیسے ہے۔ تو جیسے ہی اس نے شیرہ لگایا تو اس کی طرف مکھیاں آنا شروع ہو گئیں، مکھی اور چیونٹی لگنا شروع ہو گئیں اس جو شیرہ اس نے دیوار پہ چپکایا۔ تو مکھی کو جب دیکھا تو مکھیوں کو جھپٹنے کے لیے چھپکلی آنے لگی، چھپکلی کو دیکھ کے پھر وہ وہاں بلی وغیرہ تھی، وہ بلی چھپکلی پہ جھپٹی۔ تو جب بلی نکل کے آئی، بلی جو تھی وہ تو حلوائی کی تھی، لیکن کتا جو تھا وہ کوئی ایک شخص گزر رہا تھا، اس کا کتا تھا۔ تو حلوائی کی بلی کو دیکھ کر جب اس پر کتا جھپٹا تو حلوائی نے ایک ڈنڈا اٹھایا اور کتے کے مار دیا۔ تو جس کا کتا تھا وہ حلوائی سے لڑنے لگا کہ تم یہ بتاؤ تم نے ہمارے کتے کو کیوں مارا؟ تو وہ کہنے لگے تمہارے کتے نے ہماری بلی کو اس کو کیوں دوڑایا؟ ان دونوں میں ہونے لگی خطرناک لڑائی، ٹھیک ہے، دونوں میں کے سر پھوٹے، اور پولیس نے دونوں کو اٹھا کے جیل میں بند کر دیا۔ تو شیطان نے کہا کہ دیکھو ہم نے کیا کیا، ہماری اس میں غلطی کیا ہے؟ ہماری یہی تو ذرا سی کمی ہے کہ ہم نے شیرہ اٹھا کے ذرا سا چپکایا۔ تو یار وہ تو ذرا سا شیرہ لگاتا ہے، لیکن پھر انسان اسی میں انوالو ہو جاتا ہے۔ تو جب وہ شیرہ لگائے نا تو آپ کو شیرے کو صاف کر دینا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو شیرے کو صاف کر دینا ہے، یعنی اس نے خیال ذہن میں ڈالا، آپ فوراً اس شیرے کو صاف کر دیں۔ اب شیرہ وہ صاف کرنا کیسے ہے؟ وہ جب ذہن میں خیال ڈالے، اس شیطان کی جانب سے جب گندے خیال ذہن میں آئیں تو کرنا کیا ہے؟ تو پھر آپ کو
کیا عمل کرنا چاہیے یہ سن لیں۔ آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان رجیم سے۔ بس آپ اس دعا کو پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ذہن میں جو شیطان کی جانب سے خیال آ رہے ہیں وہ تمام خیالات سے آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو یہ خیال آتے 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 انسان پھر ہر وقت اسی میں مبتلا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے تمام کاموں کو نہیں کر پاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی کثرت کریں اور ہر وقت اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں مشغول رکھیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے، اور جو ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے بلکہ مردار ہے۔ دو پاؤں پہ چلنے والا وہ جانور ہے جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کی یاد سب سے بڑی چیز ہے۔ تو ہمیں اللہ کی یاد ہر وقت رکھنا چاہیے، اللہ کا ذکر ہر ٹائم کرتے رہنا چاہیے۔ انشاءاللہ جو خیال آئیں گے بھی پھر اللہ کی طرف سے مدد ہوگی، وہ خیال ہمارے ذہن سے نکلتے چلے جائیں گے۔